السلام علیکم۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم تاریخ کی ایک انتہائی خوبصورت اور سبق آموز داستان کا بغور مشاہدہ کریں گے۔ ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو باہمی احترام، بے غرض قربانی اور لازوال وفا کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ جی ہاں، یہ ذکر ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ازدواجی زندگی کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ رشتہ وقت اور حالات کی ہر کڑی آزمائش پر پورا اترا۔ وہ میرے دکھوں کی ساتھی ہیں۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی پر غور کریں۔ یہ تاریخی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یقین جانیے یہیں سے اس پوری داستان کی جذباتی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس گہری محبت اور احساس کا نچوڑ ہے جو ان کے دل میں اپنی شریک حیات کے لیے تھا۔ تو آئیے اس سفر کو بالکل ابتدا سے دیکھتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے اس دور سے جب ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے حالات اس وقت بالکل مختلف تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ کی ایک انتہائی معزز اور مالدار خاتون یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف کسی کی زبانی سفارش پر اپنا مال یوں ہی نہیں دے دیا تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ جانچ کا فیصلہ کیا۔ اور یہ جانچ کیسے ہوئی؟ دیکھیے، حضرت خدیجہ ایک انتہائی خود مختار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے جب اپنے غلام اسرا کو اس تجارتی سفر پر ساتھ بھیجا تو اسے 3 بڑی واضح ہدایات دیں۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ ان کے کردار اور معاملات کا بہت غور سے مشاہدہ کرنا، دوسری ان کی خلوص دل سے خدمت کرنا، اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات کہ ان کی رائے یا فیصلوں سے ہرگز اختلاف نہ کرنا۔ یہ دراصل دیانتداری اور کردار کو پرکھنے کا ایک کمال کا طریقہ تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ میسرہ نے سفر سے واپس آ کر کیا حیرت انگیز باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ منڈی میں لوگ مال بیچنے کے لیے بتوں کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر راستے میں ایک بادل کا سایہ تھا جو شدید گرمی میں بھی ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ یہی نہیں، ایک راہب نے بھی ان میں سچے نبی کی نشانیاں دیکھیں، اور معاشی حوالے سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سفر میں جتنا منافع ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ سچائی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس شاندار کامیابی اور دیانتداری کے قصوں نے دونوں کے درمیان ایک گہرے باہمی احترام کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کے پیغامات آتے تھے، انہوں نے ان سب کو مسترد کر دیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ اور قابل غور بات ہے۔ ان دونوں کے درمیان عمر کا 15 سال کا نمایاں فرق تھا، جو اس وقت کے معاشرتی رواجوں سے کافی ہٹ کر تھا۔ نکاح کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال۔ اور جب یہ پیغام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوری طور پر خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ یہ بڑوں کی عزت اور باہمی احترام کی کتنی خوبصورت مثال ہے۔ نکاح کے بعد اس جوڑے نے عملی طور پر اس رشتے کو جس طرح نبھایا وہ بے مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک انتہائی امیر خاتون تھیں، انہوں نے اپنی تمام تر دولت قدموں میں رکھ دی اور خود گھر کے کام کاج حتیٰ کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بھی کمال تھا۔ جب ان کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خوب خدمت کی اور واپسی پر انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پچھلے شوہر سے ہونے والے بچوں حالہ اور ہند سے بھی اس قدر محبت کی کہ وہ ہر وقت خوش رہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خاندانوں کا دل سے احترام کرنا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا اور پھر اس سفر کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم موڑ آیا، پہلی وحی کا نزول۔ یہ وہ حساس وقت تھا جب اس رشتے کو ایک انتہائی مضبوط جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں فوراً ایک کمبل اڑھایا اور وہ تاریخی الفاظ کہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ غورطلب بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف جذباتی تسلی نہیں دی، بلکہ ان کے شاندار کردار کی دلیل دے کر انہیں ایک عقلی اور منطقی بھروسہ دلایا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے وہ اس زمین پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی بنی۔ ان کا ایمان کس قدر پختہ تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت قاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک ماں کے طور پر حضرت خدیجہ بے حد غمگین تھیں کہ کاش وہ دودھ پینے کی مدت تو پوری کر لیتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر خدیجہ چاہیں تو وہ ابھی اللہ سے دعا کریں اور خدیجہ یہیں بیٹھے اپنے بیٹے کی آواز جنت سے سن لے۔ ذرا سوچیں ایک ماں کا کیا جواب ہوگا، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا مجھے سننے کی ضرورت نہیں، میں بن دیکھے ہی خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ ہے وہ یقین جسے کسی معجزے یا ثبوت کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس غیر متزلزل یقین کے بعد حالات نے ایک کٹھن رخ اختیار کیا۔ ہمارا یہ وضاحتی جائزہ اب اس طرف چلتا ہے کہ اس جوڑے نے ایک ساتھ کن شدید مالی اور سماجی مشکلات کا سامنا کیا۔ اگر ہم ان کے 25 سالہ ازدواجی زندگی کو دیکھیں تو یہ مختلف ادوار پر مشتمل تھی۔ پہلے 15 سال انتہائی خوشحالی اور سکون کے تھے، پھر نبوت کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد مخالفتوں کے ایک ایسا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جو شعبے ابی طالب کے سخت ترین سماجی بائیکاٹ تک جا پہنچا اور بالآخر غم کے سال پر ختم ہوا۔ ان کی قربانیوں کا ایک تقابلی جائزہ لیں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ زندگی تھی جہاں بے پناہ دولت تھی، 20 خادمائیں ارد گرد تھیں اور پورے معاشرے میں ایک اعلیٰ ترین رتبہ تھا، اور دوسری طرف وہ وقت آیا جب سب کچھ لٹ گیا، انتہائی غربت سہی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ لیکن اس پوری آزمائش میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی زبان پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اور یہ سختیاں کوئی ایک آدھ دن کی نہیں تھیں۔ پورے 3 سال انہوں نے شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں ایک قیدی کی حیثیت سے گزارے۔ مکہ والوں نے ان کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ چونکہ قریش کے ایک اور قبیلے سے تھیں، وہ چاہتیں تو بڑے آرام سے اس بائیکاٹ سے الگ رہ سکتی تھیں، مگر انہوں نے اپنے شریک حیات کے ساتھ سخت ترین حالات میں کھڑے رہنے کا انتخاب کیا۔ ان 3 سالوں کی بھوک اور پیاس نے ان کی صحت کو ہمیشہ کے لیے متاثر کر کے رکھ دیا۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اب یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موت کے بعد بھی کوئی رشتہ واقعی زندہ رہ سکتا ہے؟ اس سوال کا خوبصورت ترین جواب ہمیں اس داستان کے آخری حصے میں ملتا ہے۔ یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی یاد اور ان سے اپنی وفاداری کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ یہ لازوال وفا اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ وفات کے برسوں بعد بھی جب کبھی گھر میں کوئی خاص کھانا بنتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھجواتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ خاتون ملنے آئیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آرام کا وقت ترک کر کے ان سے بڑی طویل ملاقات کی اور تحائف دے کر رخصت کیا۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں اور ان کے دور میں ہم سے ملنے آیا کرتی تھیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس مسلسل تذکرے پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ حیرت اور رشک کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اب تو اللہ نے بہتر بیویاں عطا کی ہیں۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، عائشہ تم سب سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ جب دوسروں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے مجھ پر یقین کیا، جب لوگوں نے مجھ پر راستے بند کیے تو اس نے مجھے سہارا دیا۔ سچ پوچھئے تو یہ وفا کی وہ معراج ہے جو آج بھی بے مثال ہے۔ اس وفاداری کی گہرائی کو مزید سمجھنے کے لیے ایک نہایت جذباتی واقعے کا ذکر بہت ضروری ہے، جسے تاریخ میں ہار کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیسے عظیم جذبوں کو بیدار کر دیتی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی رہائی کے لیے مکہ سے ایک ہار آیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی پر دیا تھا۔ جیسے ہی یہ جانی پہچانی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، اگر تم مشورہ دو تو کیا خدیجہ کی یہ نشانی واپس نہ کر دی جائے؟ تمام صحابہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس پر مکمل اتفاق کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ وضاحتی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جاتے جاتے یہ داستان ایک نہایت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں زیادہ تر رشتے مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، جہاں ذرا سی باتوں پر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں ایک تاجر خاتون اور ایک دیانتدار نوجوان کی یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل رشتے دولت سے نہیں بلکہ باہمی احترام، ایک دوسرے کے خاندان کی عزت، مشکل وقت میں غیر متزلزل ساتھ اور ایک ایسی وفا سے بنتے ہیں جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ ہم سب کے لیے سوچ کے کچھ نئے دروا کرے گا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔